حاتم طائی کا قصہ ایک مشہور عربی کہانی ہے جو عرب کے مشہور ٹرائب طائی سے تعلق رکھنے والے حاتم طائی کی سخاوت اور مہمان نوازی کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ یہ کہانی عرب ادب کی ایک اہم کہانی سمجھی جاتی ہے اور اسے مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں شاہنواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہیں شاہنواز اتاری وائس چینل۔ مزید دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات اور سچی کہانیاں آپ کو مل سکیں۔ محترم ناظرین کرام، تاریخ کے اوراق اگر ہم پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں اس طرح کے بہت سے مرد مجاہد ملتے ہیں جو اپنے سخاوت، شجاعت، بہادری میں بہت مشہور ہوئے۔ آج ہم ایک اس طرح کے ہستی کی تعارف سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حاتم طائی۔ محترم ناظرین کرام، عرب کے جاہلی دور کا نامور شاعر غیر معمولی شجاعت و سخاوت کی وجہ سے مشہور ہے۔ عربی زبان میں کسی کی سخاوت و فیاضی بڑھا چڑھا کر بیان کرنی ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص حاتم سے بھی زیادہ سخی ہے۔ اردو میں بھی اسی طرح کہا جاتا ہے۔ حاتم طائی عہد اسلام سے کچھ عرصہ قبل فوت ہوا۔ اس کی بیٹی طفانہ عروج اسلام کے زمانے میں گرفتار ہو کر دربار نبوت میں پیش ہوئی تو اس نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اپنے باپ کی فیاضی اور جود و کرم کا تذکرہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو رہا کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ حاتم اسلامی اخلاق کا حامل تھا۔ محترم ناظرین کرام، ملک یمن میں آباد قبیلہ طائی کے سردار حاتم طائی کے پاس عربی نسل کا ایک بہترین عمدہ گھوڑا تھا۔ خوبصورتی اور تیز رفتاری میں یہ گھوڑا اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن روم کے بادشاہ کے دربار میں حاتم طائی کی سخاوت اور اس کے سبق رفتار گھوڑے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اپنی معلومات کے مطابق ہر شخص حاتم طائی کی تعریف کر رہا تھا۔ درباریوں کی یہ بات سن کر بادشاہ نے کہا کہ جب تک آزما نہ لیا جائے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا عقل مندی کے خلاف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ حاتم طائی کے پاس جائیں اور اس سے اس کا وہی گھوڑا مانگیں۔ اگر وہ دے دے تو بے شک تعریف کا مستحق ہے، حضور کیا تو ثابت ہو جائے گا کہ ریاکار ہے۔ سب نے بادشاہ کی اس بات پر اتفاق کیا اور وزیر کچھ لوگوں کو ہمراہ لے کر حاتم طائی کے ہاں پہنچ گیا۔ شاہ روم کا یہ وفد رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ اتفاق سے اس رات موسلادھار بارش ہو رہی تھی اور بادل خوفناک انداز میں گرج رہا تھا، یعنی باد و باراں کا زبردست طوفان تھا۔ ایسے موسم میں بہت سے مہمانوں کے کھانے اور آرام کا انتظام کرنا بہت دشوار کام ہوتا ہے۔ ان تمام مسائل اور مشکلات کے باوجود حاتم طائی نے دسترخوان پر بہترین بھنا ہوا گوشت مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا۔ صبح ہوئی تو ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وزیر نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور وہ گھوڑا اس سے مانگا جس کی دور دور تک شہرت تھی۔ وزیر کی یہ بات سن کر حاتم طائی نے افسوس کے انداز میں ہاتھ ملے، کہنے لگا اگر آپ وہ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو آتے ہی یہ بات کیوں نہ بتا دی۔ اب وہ پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رات بہت سخت طوفان تھا، یہ کسی طرح بھی ممکن نہ تھا کہ میں چراگاہ سے کوئی جانور منگواتا اور اسے ذبح کر کے آپ کی ضیافت و خدمت کا اہتمام کرتا۔ گھر پر صرف وہی گھوڑا تھا اور مجبوراً میں نے اس کو ذبح کر دیا کیونکہ میں یہ بات کسی طرح بھی گوارا نہ کر سکتا تھا کہ میرے مہمان بھوکے سوئیں۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ لوگ آپ کی جس قدر تعریف کرتے ہیں، خدا کے فضل سے آپ اس سے بھی زیادہ مہربان اور سخی ہیں۔ بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ معلوم ہوا تو اس نے بھی یہ کہا اور یہ بات مان لی کہ حاتم طائی واقعی تعریف کا حقدار ہے۔ محترم ناظرین کرام، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے حاتم طائی کا۔ یمن میں ایک دولت مند بادشاہ تھا، اس کو بخشش کا بادل کہا جاتا تھا، اس لیے کہ اس کے ہاتھ
درہم کی بارش برساتے تھے۔ کوئی آدمی اس کے سامنے حاتم کا نام لیتا تو وہ بہت غصہ ہو جاتا۔ اس کی باتیں کیا حقیقت رکھتی ہیں جس کے پاس نہ ملک ہے، نہ حاکم اور نہ حکم ہے اور نہ خزانے ہیں۔ ایک مرتبہ بھری محفل میں اس نے لوگوں سے حاتم کی تعریف سنی تو حسد سے دشمنی پر آمادہ ہو گیا۔ ایک شخص کو حاتم طائی کے قتل پر مقرر کیا۔ جب تک یہ میری زمانہ میں ہے میرا نیک نامی مشہور نہیں ہوگا۔ اس بدبخت نے اس مشہور سخی کو قتل کا ارادہ سے ایک شخص کو تیر و کمان دے کر راستے میں بھیج دیا۔ راستے میں ایک نوجوان نے اس کا استقبال کیا جو حاتم طائی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا، جس سے اس کو محبت کی بو آئی۔ خوبصورت، عقل مند، شیریں زباں وہ اس رات میں اس کو اپنے گھر مہمان بنا کر لے گیا۔ مہمان کے ساتھ شرافت برتی، غمخواری کی اور خدمت میں کوتاہی کوئی نہ کی۔ نیکی سے اس دشمن کا دل جیت لیا۔ صبح کو اس کے ہاتھ پیر بوسے دے دیے اور کہا کہ ہمارے پاس چند روز اور ٹھہر جاؤ۔ یمن والے نے کہا کہ میں اب رک نہیں سکتا، اس لیے کہ مجھے ایک بہت بڑا کام کرنا ہے۔ میزبان نے کہا کہ اگر آپ بتائیں تو میں ایک دل دوستوں کی طرح پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا کام کروں۔ اس نے کہا کہ اے بہادر، دھیان سے سن، اس لیے کہ بہادر پردہ پوش ہوتے ہیں۔ اس علاقے میں شاید آپ حاتم کو جانتے ہوں گے، جو مبارک نام، نیک سیرت ہے۔ اس کا سر یمن کے بادشاہ نے مانگا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان میں اس کا کیا دشمنی ہے۔ آپ کی مہربانی سے مجھ کو یہ امید ہے کہ اس کی جگہ جہاں وہ رہتا ہے مجھے بتا دیں۔ نوجوان میزبان ہنسا کہ حاتم تو میں ہوں، سر حاضر ہے، تلوار اٹھاؤ اور تن سے جدا کر لو۔ ابھی رات کا وقت ہے، اپنا کام پورا کر لے، ورنہ پھر صبح ہونے کے بعد تجھے کوئی نقصان پہنچے۔ تو جب حاتم نے دل کھول کر اپنا سر پیش کر دیا تو وہ شخص چیخ پڑا، زمین پر گر گیا اور اٹھا، کبھی زمین چومی، کبھی حاتم کا ہاتھ پر چومے، تلوار پھینک دی اور ترکش رکھ دیا۔ پھر غلاموں کی طرح باادب سامنے بیٹھ گیا اور کہا، اگر میں تیرے جسم پر ایک پھول بھی ماروں تو میں مرد نہیں بلکہ مردوں کی اصطلاح میں عورت ہوں۔ اس کے دونوں آنکھیں چومی اور بغل گیر ہوا اور وہاں سے یمن کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ اس کی پیشانی سے سمجھ گیا کہ اس نے کام نہیں کیا۔ پوچھا، کیا خبر ہے؟ شکاردان میں سر کیوں نہیں ہے؟ شاید حاتم نے تجھ پر حملہ کر دیا اور تو مقابلہ نہیں کر سکا۔ چالاک بہادر نے زمین کو بوسہ دیا اور بادشاہ کی تعریف کی اور آداب بجا لایا۔ پھر کہا کہ اے بخشش اور ہوش والے بادشاہ، حاتم کے بارے میں یہ خبر سن۔ میں نے اس کو ہنرمند، بہادر اور خوش اخلاق دیکھا۔ کی مہربانی نے میری کمر توڑ دی۔ احسان اور بڑائی کی تلوار سے اس نے مجھے مار ڈالا۔ اس نے اس کے جو اخلاق دیکھے تھے بتائے۔ بادشاہ نے قبیلہ طے والوں کی تعریف کی، قاصد کو انعام دیا کہ سخاوت حاتم کے نام پر ختم ہو گئی۔ اس کی حقیقت اور شہرت ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر لوگ اس کی تعریف کریں تو وہ اس کا بالکل حقدار ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ وہ انسان تھے جس نے اسلام سے پہلے اچھے اچھے کام کیے، سخاوت کی، لوگوں کی خیر خواہی کی، تو آج بھی یہ تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مختصر زندگی کو نیکیوں میں گزار دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے، والسلام۔